وہاں پہ فواد چودھری صاحب نے موقع دیکھا, تڑ کر کے تھپڑ جڑ دیا. فیصل چودھری کو عمران خان صاحب نے گلے لگایا, پکڑا اور پکڑ کے یوں کر کے کہا کہ فیصل یہ فواد کیا کر رہا ہے. فیصل نے کہا کیا کر رہا ہے فواد. بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب تھپڑ پڑا شعیب شاہین صاحب گر گئے تھے. آج عمران خان صاحب نے ناظرین خبر دی ہے کہ عید کے بعد ایک موومنٹ میسو لیول پہ لانچ ہو رہی ہے. اس کے لیے رابطے ہو رہے محمد علی درانی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, راجہ ناصر صاحب, محمود خان اچکزئی آرمی چیف, اور آج جیسے مریم نواز صاحبہ ملی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عمران ولی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے باہر, اور اس کے علاوہ آج مریم نواز صاحبہ آرمی چیف کے ساتھ موجود تھی, اور اس کے علاوہ اس پر بھی بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن قمر زیری صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر جو ایک بار پھر لڑائی ہوئی ہے, ویسے تو ہم لڑائیاں دیکھتے آ رہے ہیں اسکرین کے اوپر بھی, لیکن یہ اسکرین سے ہٹ کے روڈ کے اوپر لڑائی ہوئی ہے, تو یہ کیا اسٹوری ہے؟ بہت شکریہ ابرار. دیکھیں آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اڈیالہ کے باہر پھر پی ٹی آئی کے دو رہنما آپس میں دست و گریباں ہو گئے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا, حال سنانے والوں نے حال سنایا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ایک دم سے مطلب یعنی ہم نے یہ تو دیکھا کہ چونکہ عدالتیں کور کرتا ہوں میں کہ پہلے سے فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان ایک رائولری موجود تھی, اور پھر جب ایک پارٹی میں ہوتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کون لیڈر کے زیادہ قریب ہوگا. اس ٹائم فواد چودھری صاحب ڈسٹینس پہ ہے, شعیب شاہین صاحب کو پی ٹی آئی اون کر رہی ہے, اسی وجہ سے وہ بیان ہے. اچھا اب سے کچھ دیر قبل ہم نے سوچا تھا کہ شعیب شاہین صاحب کو ہم اپنے پروگرام میں لیتے ہیں, سر ان سے پوچھتے ہیں کہ اسٹوری کیا. انہوں نے آف دا ریکارڈ تو ہمیں اسٹوری بتا دی, لیکن آن دا ریکارڈ اس وجہ سے نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹیلی ویژن پہ شعیب شاہین صاحب بین ہے. تو بات یہ ہے ابرار کے فواد چودھری کے حوالے سے شعیب شاہین صاحب نے کہا تھا کہ ہی از دا پرسن ہو رنز اوے, وہ جو کہ چھوڑ کے جا چکے ہیں, اب وہ پارٹی میں جگہ بنا رہے ہیں, عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. 9 مئی والا کیس ہوتا ہے تو وہ اس میں جاتے ہیں, عمران خان صاحب کی اس سے ملاقات ہوتی ہے. فیصل چودھری کو عمران خان صاحب نے گلے لگایا, پکڑا اور پکڑ کے یوں کر کے کہا کہ فیصل یہ فواد کیا کر رہا ہے. فیصل نے کہا کیا کر رہا ہے فواد. تو فیصل چودھری کو پھر کہا کہ یار وہ پارٹی کے خلاف جو بیانات دے رہا ہے اسے کہو نہ کرے. تو فیصل نے کہا میں ابھی بات کرتا ہوں تو میں فواد چودھری صاحب کو پیغام دے دوں گا. یعنی فواد چودھری صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ پہلے پیغام پہنچایا تھا کہ یہ چیزیں نہ کریں, لیکن اب جو ایک تھپڑ جڑ دینا یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہوا. یہ تھا کہ شعیب شاہین نے اپنے ایک کہیں پہ جا کے گفتگو میں اور اس سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ فواد چودھری صاحب تو بھاگ گئے تھے, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بھاگ گئے, ان کو ہم واپس نہیں لیں گے. فواد چودھری صاحب کو اس کا غصہ تھا. وہاں پہ اڈیالہ جیل میں جب جاتے ہیں تو رہنماؤں کو روکتے ہیں, اور ادھر روک کے نا کہیں کسی کی تلاشی کی بات ہوتی ہے, کہیں کسی سے بات ہوتی ہے کہ آپ رکے اندر سے آپ کو سگنل آئے گا تو جانے دیں گے. تو اس میں سارے ویٹ کرتے ہیں تو وہ سارے جمع بھی ہو جاتے ہیں. وہاں پہ فواد چودھری صاحب نے موقع دیکھا, تڑ کر کے تھپڑ جڑ دیا. بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب تھپڑ پڑا شعیب شاہین صاحب گر گئے تھے, تو لیکن انہوں نے بھی آگے سے ریٹیلیٹ کیا, پھر بیچ بچاؤ ہوا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کی انہوں نے کہا صاحب برابر کیا ہے, تو اہلیہ نہ آتی تو یہ زیادہ بڑھ جاتا. اور تو اب ہوا یہ کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس پھر دونوں نے جانا تھا. فواد چودھری کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہماری صلح صفائی کرا دی, اب صلح ہو گئی, کوئی لڑائی نہیں ہے. شعیب شاہین کہتے ہیں نہیں سر ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. زرتاج گل صاحبہ کہتی ہے کہ ایسا معاملہ عمران خان صاحب سے نہیں ہوا. اب واللہ عالم ان میں سچا کون ہے, لیکن ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ تنازع اپنی جگہ موجود ہے. شیر افضل مروت کے پارٹی سے نکلنے کے بعد روز آئے دن یہ جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے ہیں ابھی تک پارٹی میں جو موجود ہیں وہ اپنی اسٹنگس پل کرتے ہیں, وہ اس پارٹی میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی جتنی ڈسپلن ہوگی, جتنی منظم ہوگی, اتنی بہتر تحریک چلے گی, اتنی پارٹی آگے آئے گی. جو کاز ہے اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کا کل کا ایشو کیا تھا, شیر افضل مروت. آج کا الیکٹرانک میڈیا کا ایشو کیا ہے, فواد چودھری کا تھپڑ. تو یہ ساری غیر ضروری چیزوں کی طرف جا رہی ہے. اصل میں تحریک انصاف کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ جو عید کے بعد اعلان ہونے والا ہے, آج عمران خان صاحب نے ناظرین خبر دی ہے کہ عید کے بعد ایک موومنٹ میسو لیول پہ لانچ ہو رہی ہے. اس کے لیے رابطے ہو رہے محمد علی درانی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, راجہ ناصر صاحب, محمود خان اچکزئی, یہ سارے اب سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ اب ساری نئی بیٹھک لگنے لگی ہے. اگلے ہفتے سے یہ رابطے تیز ہو جائیں گے. عید کے بعد کوئی بڑی تحریک پلان ہو رہی ہے جس میں کچھ نہ کچھ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں. کیا کریں گے, کیا سڑکوں پہ احتجاج کی طرف آئیں گے, تو 26 نومبر ہمارے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جس فارم میں رائٹ ناؤ ہیں, جس طرح سے انہیں کہا جا رہا ہے بھائی 2 سال لو چپ ہو جاؤ, وہ کہتے ہیں نہیں. جس طرح سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ یہ لیڈ کرے گا, وہ کہتے ہیں نہیں. ہر چیز میں ایک بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے, تو وہ رائٹ ناؤ اس فارم میں ہے کہ وہ سسٹم کو ہلا سکتا ہے.
میرا خیال سے عید کے بعد ہمیں انتظار کرنا چاہیے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. عمران خان صاحب فارم میں ہے, جو پریشر کی ہم بات کر رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بلڈ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں رچرڈ گرنیل کے بعد روب ولسن کی ٹویٹ آنا, ان کی جانب سے کہنا, تو آہستہ آہستہ تحریک انصاف اپنے مقصد کو اچیو کر رہی ہے. یہی وجہ ہے جو بے چینی آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر آپ کو کہیں پہ آرمی چیف اور آج جیسے مریم نواز صاحبہ ملی ہیں اور مل کے انہوں نے ڈسکشن کی ہے, اور آرمی چیف کا پھر ایک بیان آتا ہے, ہم تو اس معاشی پالیسیز کا تسلسل چاہتے ہیں اور یہ معاشی پالیسی جو ہے ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان از ہٹنگ ایٹ دا رائٹ پلیس. اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے سخت مسئلہ ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے. ایک بندہ جس نے سسٹم کو پورے نچایا ہوا ہے, اس سسٹم کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے, اس سسٹم میں راہ کچھ نہیں ہے, وہ بندہ ہے عمران خان. وہ ڈٹا ہوا ہے جیل کے اندر, ڈٹا رہ کے بتایا انہوں نے لڑنا کس طرح ہے. اور اس نے بتایا کہ تمہیں میں بتاتا ہوں, تم جو مجھے سیاستدان نہیں کہتے تھے, ہم سارے میرے پیچھے ہو. اس ٹائم گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی ساری نظریں عمران خان صاحب پہ. تو میرا خیال سے پی ٹی آئی ایک ون ون سچویشن پہ, اور پی ٹی آئی جو ڈیل کرنے والے ہیں اب وہ انہوں نے دیکھا پھر پہلے تھوڑا سا نیچے آئے, لیکن ان کا معاملہ تو نہیں بن رہا, دال تو نہیں گل رہی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی حکومت کی طرف قربت بڑھ رہی ہے, ہم آپ کی معاشی پالیسی سے خوش ہیں. تو یہ تمام حالات بن رہے ہیں. لیکن یہ جو تحریک ہے وہ ایک طرف وکلا کی ہے, ایک طرف عمران خان کی, یہ دونوں مرج ہو جاتی ہیں تو میرا خیال سے بڑا امپیکٹ بنے گا. اچھا قمر زیدی صاحب, آپ کورٹس کو کور کرتے ہیں, آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے کورٹس کو کور کرنے میں, تو یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ وہ ججز نے بھی ہاتھ, آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن. دیکھیں عمران خان صاحب جو پارٹی کو ہدایت دیتے ہیں, میں آف دی ریکارڈ عمران خان صاحب کی گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہوں. عمران خان صاحب جو پارٹی کو ہدایت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فوکس یہ کرو کہ کورٹ سے کس طرح سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے. اب کورٹ سے کیسے ریلیف ملے؟ 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد سے تو اپنے ججز لگ گئے. ہائی کورٹ میں جو ہوا ہے, جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور سے لایا گیا آرٹیکل 20 کے تحت, 200 کے تحت, اور اس کے بعد پھر ان کی چیلنج ہوئی, پھر وہ عامر فاروق صاحب کا فیصلہ بھی آ گیا. اب وہ فیصلہ ناظرین پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے, حامد خان گروپ وہ فیصلہ چیلنج کرنے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اس فیصلے سے ہوگا کیا؟ اس فیصلے سے یہ ہوگا ناظرین کہ جو اس ٹائم چیف جسٹس ہے وہ ہیں سرفراز ڈوگر, اور سرفراز ڈوگر جو ہے سینیورٹی پہ ہیں. سینیورٹی کا پرنسپل کا تعین عامر فاروق صاحب نے کیا ہے. اس فیصلے کو چیلنج جب کریں گے تو چیف جسٹس نے جب صحافیوں سے آف دا ریکارڈ میٹنگ کی تو اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی کے معاملے پر ان کو تحفظات ہیں, اور اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی تحفظات ہیں. یعنی سرفراز ڈوگر کو مائنس کریں تو نیچے سے ہمارے پاس گل حسن اورنگزیب جو کہ ایک بہتر چہرہ ہے وہ نظر آتے ہیں. ان کے ججز تھوڑے ہیں, محسن اختر کیا نہیں, ان کا چانس بن سکتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں دینا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلی کے لیے عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کو اس ٹائم ایڈوائز کرتی ہوئی ہے کہ عامر فاروق کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے چیلنج کر لو. یہ فیصلہ چیلنج کرنے سے بڑے ہوں گے. دیکھیں کوئی بھی جج جو ہے نا, جیسے چیف جسٹس 2 دن کے لیے باہر جاتا ہے نا, تو اس کی جگہ کوئی نیا جج جو ہے اس کا ایڈ ہاک چیف جسٹس بنتا ہے, تو وہ بھی حلف لیتا ہے 2 دن کے لیے. تو بھائی اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ ایک چیف جسٹس باہر جا رہا ہے, دوسرا 4 دن کے لیے بن رہا ہے لیکن حلف لے رہا ہے. یہاں پہ عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ حلف لینا از ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن, کیونکہ انہوں نے تو لاہور ہائی کورٹ کا حلف لیا ہوا ہے. اچھا وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا حلف لیا ہوا ہے آج, تو اسلام آباد آ کے وہ خرد برد کرتے ہیں, کل کو ان سے پوچھ کر چوکی وہ کہیں گے میں نے تو ہائی کورٹ لاہور کا لیا تھا, اسلام آباد کا تو نہیں لیا. تو یہ بڑی اس میں لیگل مسٹیکس ہیں. ان سب کو جوڑ کے پی ٹی آئی پیٹیشن بنا رہی ہے, سپریم کورٹ جانا چاہ رہی ہے. اور ساتھ ایک اور آپ کو خبر دوں, جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کورٹ پیکنگ کی گئی ہے نا, جو ججز اپنے انڈکٹ کیے گئے, اب اس تمام معاملے کو جو ہے وہ وکلا کہیں گے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم پر جو بینچ بنائیں گے, فل کورٹ بنائیں گے, اس میں اس کے بینیفیشری نہ ہوں, پھر اس کا فیصلہ کریں. اب اس کو وہ پلیڈ کریں گے جب 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگے گا, اور پھر اگر عمران خان صاحب کی بھی رمضان کے بعد کال ہے, وکلا کی بھی کال ہو جاتی ہے, تو یہ دمادم مست کلندر کی طرف باتیں جائیں گی. اچھا قمر صاحب یہ ایڈ کر دیں کہ یہ جو عمران خان کے الائنس کا آپ نے بتایا اور وکلا جو نکلیں گے عید کے بعد, کیا یہ آپس میں مرج ہو سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وکلا کے اندر تو مختلف جماعتوں سے لوگ ہیں. بالکل وکلا کے اندر مختلف جماعتوں سے لوگ ہیں, لیکن رائٹ ناؤ وہ وکلا ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں جو تحریک انصاف کی طرف انکلائنڈ ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ بات ہے کہ اگر سول سوسائٹی نکلے نا, اگر ہر وہ وکیل نکلے جو سمجھتا ہے کہ آئین کے ساتھ اس ٹائم بغاوت ہو رہی ہے, آئین کو توڑا جا رہا ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, مارشل لا ہے غیر علمی, تو وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. جیسے میں سینئر وکلا کی بات کر رہا ہوں, منیر ملک صاحب کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, صلاح الدین صاحب بیرسٹر صاحب کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, خواجہ حارث صاحب وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو دس 26 امینڈمنٹ. ایسے انڈیویجول وکلا نکلتے ہیں تو ایک بڑی موومنٹ بن سکتی ہے. اور اس کو اگر ایک سیاسی جماعت کی 2007 میں 8 میں کیا ہوا تھا, اس چیف جسٹس کو یعنی جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرانے کی جو تحریک تھی اس کی حمایت کی تھی مسلم لیگ نون نے. اسلام آباد پہنچے نہیں تھے تو معاملہ چینج ہو گیا. ڈیپ اسٹیٹ نے کیا لرن کیا, ڈیپ اسٹیٹ نے کیا کہ ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو ہم رول کر سکیں گے, اور وہ انہوں نے ڈویژن ڈال دی. ایک گروپ کو ڈی ایچ اے کے پلاٹس دے دیے, وہاں پہ ڈی ایچ اے کی مشینری لگی ہوئی ہے, دوسرا گروپ جو ہے احتجاج کر رہا ہے.
اب رائٹ ناؤ وکلا کو یونائٹ ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ ملنا پڑے گا تحریک انصاف کی جماعت یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو. میں یہ کہتا ہوں کہ پھر حکومت کی ٹانگیں نہ کانپی تو پھر میں بھی ادھر ہی ہوں, آپ بھی ادھر ہی ہیں, حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹانگیں تو کانپی. اس سے کچھ ریورس ہو سکتا ہے, حکومت جا سکتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جا سکتی ہے. پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ 2 دن میں یہاں پہ کچھ بھی ایک صفحہ جو ہے یہ ایک ہے وہ پھٹ سکتا ہے. آج بڑے آرمی چیف صاحب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور وہ بیان بھی دے رہے ہیں. یو نیور نو کہ اگلے دن کیا سچویشن بنتی ہے. سارا مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے کہ وہ اس ڈیل کے لیے جس شخص کو منانا چاہ رہے ہیں وہ مان رہے ہیں, وہ مان نہیں رہا. اس دفعہ نہیں مانے گا وہ, اور اس دفعہ انہیں بتائے گا کہ ہر دفعہ جو آپ سیاستدان چوز کرتے ہیں نا, ہر دفعہ جو چوچو کا مربع آپ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر لیتے ہیں وہ دوبارہ بھی آ جاتا ہے. اس دفعہ غلط بندے کو جو ہے نا آپ نے پنگا لیا اور وہ پنگا آپ کو مہنگا پڑ جائے گا. غلط بندے سے پنگا لیا اور وہ پنگا آپ کو مہنگا پڑے گا. قمر صاحب نے بھی بتایا, اور اس کے علاوہ کل جو ویلوگ کیا تھا اس ویلوگ میں بھی بتایا تھا کہ عید کے بعد بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی کل کے ویلوگ میں رضوان غلزئی صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے پاس بھی بڑا شارٹ وقت ہے. اور آج قمر صاحب نے بھی بتایا کہ گرینڈ الائنس اور جو وکلا احتجاج ہے, اگر یہ عید کے بعد اگر آپس میں مرج ہو جاتے تو اس سے حکومت بھی جا سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی ریورس ہو سکتی ہیں. تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.